أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج ایک نئے عنوان ایک نئے ٹاپک کا آغاز ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہم فعل مضارع کے تعلق سے ایک انتہائی اہم سب ٹاپک کی شروعات کر رہے ہیں۔ ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ فعل مضارع ہی ہے، لیکن فعل مضارع کے ساتھ ایک خاص ٹاپک ایڈ ہو رہا ہے جو اس کی سب ٹاپک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ایک آیت کا آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا۔ یہاں پر یہود و نصارہ کی اپنی جو خوش فہمیت ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ اب یہاں پر جو فعل مضارع کا صیغہ آ رہا ہے وہ دخل یدخلو، یدخلو اور یدخلو کے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لن لگا ہوا ہے، اور تجوید کے قاعدے اپلائی کر کے اسے پڑھنے کا طریقہ یہ بن گیا کہ لن یدخلا۔ اب وہ یدخلو سے یدخلا بنا اور آگے لن لگا ہوا ہے، تو لن یدخلا اب وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اس میں آپ غور کریے کہ ابھی تک ہم سب نے یہ ہرگز نہیں والا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ مضارع میں یہ تو پتہ ہے کہ فیوچر اور پریزنٹ کا مفہوم ہوتا ہے، یہاں پر لن یدخلا وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا الجنت جنت میں الا من کان ہودا او نصارا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تو یہ جو کنسٹرکشن ہے یہاں پر آپ نے یدخلو کو یدخلا بنتے ہوئے دیکھا اور لن اس کے پہلے لگ گیا، تو مفہوم کچھ اس طریقے کا بن گیا کہ وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر آج کسی ٹاپک کو پڑھتے ہیں کہ انتہائی اہم عنوان ہے یہ۔ اس کے پہلے کچھ چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جو آپ کا فعل ماضی تھا، تو فعل ماضی کے جو تمام صیغے ہوا کرتے تھے تو یہ ایک طریقے سے کیا تھا، یہ فعل ماضی یعنی یہ ایک طرح سے مبنی اسم کی طرح تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے اسم کے حوالے سے اسم والے ٹاپک میں مبنی منصرف غیر منصرف کچھ پڑھا تھا۔ تو جو اسماء مبنی ہوتے ہیں ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میں اسماء کی بات کر رہا ہوں، اسم کی تینوں حالتیں ان کی ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، تینوں حالتوں میں اسم عیسیٰ ایک جیسا رہے گا۔ اس جیسے بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتے، ایسے اسماء کو ہم مبنی اسماء کہتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ دوسرے الفاظ بھی تھے، بلکہ اکثر الفاظ وہی تھے جو تبدیل کرتے تھے اپنی حالت کو۔ اب وہ دو شکلیں بنائے یا تین شکلیں بنائے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن تبدیل ہوتی تھی، یعنی منصرف اسماء جن کو کہتے ہیں۔ اور منصرف بھی دو قسم کے ہوتے تھے، منصرف غیر، ٹھیک ہے، یعنی منصرف اسماء جو تھے معرب منصرف اسماء، معرب غیر منصرف اسماء۔ تو بہرحال فعل ماضی کچھ مبنی اسم کی طرح تھا۔ فعل ماضی جو ہے وہ ہے مبنی اسم کی طرح ہے کیونکہ یہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک بات اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی فعل ماضی کے تعلق سے، تو اب ہم فعل مضارع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ فعل مضارع جب آپ نے شروع کیا تھا تو اس کی شروعات ہی کچھ اس طرح کی آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ
بہت کچھ مشابہت کس سے رکھتا ہے؟ اسم سے رکھتا ہے. جیسے اسم میں آپ کے سامنے جو ساؤنڈس آئی تھیں، مسلمانی، مسلمونا، مسلمینا، وہ ساؤنڈ یہاں پر بھی آپ کو مل رہی ہیں. تذہبانی یعنی یذہبانی، تذہبانی، یذہبونا، تذہبونا، تذہبینا. اب یہ جو آنی، اونا، اینا ساؤنڈ ہیں، یہ آپ کو فعل مضارع میں مل رہی ہیں، اور یہ تینوں ساؤنڈ آپ کو اسم کے اس پورے اس میں بھی مل رہی ہیں جب اس کی مختلف شکلیں پڑھی جاتی ہیں. تو فعل مضارع میں اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ یہاں پر شکل میں تبدیلی ہوگی، یہاں اس کی شکل میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے. اب یہ جو تبدیلی ہوگی، یہ ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو یہ تبدیلی ہوتی ہے وہ کس کی بنا پر ہوتی ہے؟ اس فعل مضارع سے پہلے کچھ حروف ایسے آ جاتے ہیں. یہ حروف اس پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. اب یہ کون سے حروف ہیں، کتنے حروف ہیں، ایک سوال. ٹھیک ہے، اب یہاں سے پڑھنا کیا ہے یہ طے کر لیجیے. یہ حروف کون سے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوا. آپ کو اپنی یہاں سے جو چیپٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ڈائمینشنس، وہ طے کرنی ہے. پھر یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ کتنے حروف ہیں؟ ایک پوائنٹ. پھر اسی طریقے سے ان حروف کے آنے سے فعل مضارع میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، یعنی کیسی تبدیلی ہوتی ہے، فعل مضارع کس طرح تبدیل ہوتی ہے. ایک سوال پیدا ہو گیا. ظاہری تبدیلی. اب یہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ظاہری تبدیلی جو اس کی اپنی شکل سے ریلیٹڈ ہے، دوسری اس کی باطنی تبدیلی. باطن مطلب اندرونی تبدیلی، انٹرنل اور ایکسٹرنل. باطنی تبدیلی میں کیا ہوگا؟ میننگ میں چینجز، یعنی اس کے اپنے کیا فرق پڑے گا اس کے معنی پر، معنی سے ریلیٹڈ. معنی سے ریلیٹڈ کیا فرق پڑے گا یہ کچھ آپ کو سمجھنا. اب معنی میں کوئی خاص مفہوم آ جائے گا، کوئی خاص مفہوم. پھر سے ایک بار ریکال کر لیں تمام چیزوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے کچھ ایسے حروف آئیں گے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو اگزامپل رکھ دوں میں کہ صیغہ ہے، دیکھیے یہاں پر سائڈ میں دال، خا، لام. ٹھیک ہے، دخلا یہ ماضی، دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخل، اور پھر اس کے بعد دخلتا، 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 اور پھر اسی طرح دخل. تو یہ گردان آپ کے سامنے ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ گردان آپ نے کر لی. اسی دخلہ سے اس کا مضارع جو بنا وہ کیا بنا؟ ید خلو. لیکن ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا قرآن سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وہاں پر یہ ید خلو کے بجائے کیا آ رہا ہے؟ وہاں آ رہا ہے ید خلا. اب اس ید خلا کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کے پہلے آ گیا لن. اب غور سے دیکھیے، ریلیٹ کریے چیزوں کو. یعنی پتہ یہ چلا لن ایک ایسا حرف ہے جس حرف نے مضارع میں کوئی تبدیلی پیدا کی. وہ تبدیلی کیا تھی؟ ظاہری تبدیلی. ید خلو سے کیا بنا دیا اس کو؟ ید خلا. ایک تبدیلی دیکھی آپ نے. دوسری تبدیلی یہ تو ظاہری ہو گئی، اور باطنی تبدیلی یہ ہوئی کہ اب اس کے معنی جو ہیں وہ فیوچر کے ساتھ خاص ہو گئے، اور ہرگز نہیں کا مفہوم آ گیا، زوردار نفی کا مفہوم آ گیا. یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جیسے اور کتنے حروف ہیں، اس جیسے اور کتنے حروف ہیں، کون کون سے ہیں وہ، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کیا ہے.
پھر اس کے بعد وہ جو تبدیلی ہے وہ تبدیلی کس کس قسم کی تبدیلی ہوگی، معنی مفہوم کیسا ہو جائے گا، یہی سب کچھ آپ کو پڑھنا ہے اس چیپٹر کے تعلق سے۔ یدخلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا۔ لن یعنی لن یدخلا کا مفہوم ہو گیا وہ داخل، وہ ہرگز نہیں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زور ہے وہ ہرگز نہیں داخل ہوگا۔ اب اتنی چیزیں الحمدللہ آپ نے سمجھ لی، یہاں یہ مفہوم آ گیا۔ ظاہری طور پہ یہاں پر آپ نے دیکھا ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ یدخلو سے یدخلا بن گئے، تو اب آپ کے پاس صیغے تو 14 ہیں، تو باقی کے صیغوں میں کیا تبدیلی ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو صرف ایک صیغے کی بات تھی، ابھی یہاں پر صرف لن آ رہا ہے، اب باقی اور کون کون سے حروف ہوں گے جن کی وجہ سے ایسا کچھ کرنا پڑے گا؟ تو اس چیپٹر کا نام ہے، اس کو نام دیا گیا ہے کہ مضارع، فعل مضارع یا مضارع کے تغیرات۔ اب یہ ایک اوور ویو آپ کے سامنے آیا، تغیرات کیا پڑھیں گے اس کو؟ تغیرات، تغیرات فعل مضارع کی ایک طرح سے تبدیلیاں، تغیر و تبدل، کیا کچھ اس میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، کیا کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے، مضارع کن کن فارمز میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے اس بات کو اب سمجھنا ہے، یعنی آپ کو مضارع کی وہ گردان جو آپ نے پہلے پڑھی اور وہ آپ کے ذہن میں بالکل ایک دم اچھی طرح سے ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اسی گردان میں اب کچھ چینجز ہوں۔ تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فعل، پھر سے ایک بار ریکال کر لیں تمام چیزوں کو، کہ فعل ماضی جو ہے وہ مبنی اسم کی طرح اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتا، لیکن مضارع اپنی جو نارمل اس کی جو شکل ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ شکلیں بھی وہ اختیار کرتا ہے۔ شکلیں مینس اس کی فارمز، تو یہ جو فارمز ہوں گی، یہ جو شکلیں ہوں گی، اب یہ کون کون سے ہوں گی؟ بس انہی کو سمجھنا ہے، ان کو جاننا ہے کہ کون سے عنوانات ہوں گے، یہ کون سے ٹاپک ہوں گے۔ تو یہاں پر جو شکلیں تبدیل ہوں گی وہ 2 قسم کی ہوں گی، اور وہ کون سے حروف ہوں گے جو تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے، مضارع کی شکل کو تبدیل کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ان سب کو سمجھنے کے لیے پہلے جو ہمارے پاس نارمل جو گردان ہے اس کو ہم 3 حصوں میں بانٹ دو، ہاں 3 حصوں میں اس کو تبدیل کر دیں۔ ابھی فی الحال اس ٹرم کو ہم نہیں لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے کلاس بوجھل نہ ہو۔ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے سامنے جو آپ نے گردان پڑھی ہے فعل مضارع کی، اس گردان کو آپ کو 3 قسموں میں بانٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل گردان جو آپ نے پڑھی اس کو آپ کو 3 قسموں میں بانٹ لینا ہے۔ تو پہلی قسم، اس کے بعد دوسری قسم، اور پھر تیسری قسم۔ یہ جو آپ کے سامنے گردان ہے فعل مضارع کی، اس فعل مضارع کی گردان کو آپ کو 3 قسموں میں تبدیل کر لینا۔ جیسے آپ نے جب نون ثقیلہ پڑھا تھا تو آپ نے فعل مضارع کی گردان کو 5 قسموں میں تبدیل کیا تھا، وہاں پر 5 روز میں کیا تھا، یہاں آپ پوری گردان کو 3 روز میں کریں گے۔ یہاں پر بھی کچھ ملتی جلتی باتیں ہیں، جیسے سب سے پہلے اگر ہم بالفرض فا عین لام کو روٹ اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز مان لیں، فا عین اور لام، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم گردان اگر کریں گے فعلا، تو یہ فاعل لام سے ماضی کیا بنے گا؟ فعلا، کوئی بتائے؟ اور یفعلو، یفعلو یہ بن گیا ماضی مضارع، ٹھیک ہے۔ اب فعلا یفعلو بن گیا، تو یفعلو سے گردان اگر کرنا چاہیں تو کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان سے سمجھیے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی،
تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو، یہ ہو گئے وہ 14 صیغے۔ ان 14 صیغوں میں سارے کے جتنے 14 صیغے ہیں ان سب کو 3 حصوں میں بانٹ لیجیے۔ تو پہلی رو میں آپ کو صیغے رکھنے ہیں وہی والے پیش والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی رو میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیش والے صیغوں کو رکھ لینا ہے۔ یہاں سے دیکھیے گا تو یف ایک صیغہ، یفعلو، یفعلو، پھر اس کے بعد علامت مضارع تا کے ساتھ دوسرا صیغہ آتا ہے تفعلو، اور آپ کو پتہ ہے تفعلو 2 بار آتا ہے، تفعلو، دھیان سے دیکھتے چلیے۔ پھر اس کے بعد ایک بار آئے گا افعلو، اور ایک بار ہے نفعلو۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو کوئی مشکل کام نہیں، یعنی کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کی گردان میں سے 3 قسموں میں اپنے تمام صیغوں کو بانٹ لینا ہے۔ پہلی قسم میں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ دوسری قسم میں یہاں سے سن لیجئے، آنی، اونا اور اینا، تینوں ساؤنڈ والے صیغے یہاں آ جائیں گے۔ تو پہلا ہمارے سامنے بنا یفعلانی، پھر یفعلانی ایک بار آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تفعلانی آپ کا 3 ٹائمز آتا ہے۔ کنفرم جی، تفعلانی 3 ٹائمز آئے گا، تفعلانی، پھر اس کے بعد تفعلانی، اور پھر تفعلانی، اور پھر اس کے بعد اب اونا 3 بار تفعلانی ہو گیا، ایک بار یفعلانی ہو گیا، اب یفعلونا، تفعلون، یفعلونا جمع مذکر غائب، یفعلون، پھر اس کے بعد تفعلونا، تفعلونا، اب اس کے بعد اونا ساؤنڈ بھی آ گیا، ایک بچ رہا ہے اینا ساؤنڈ، وہ لاسٹ میں لکھ لیجئے تفعلینا، تفعلینا۔ اب یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 14 صیغوں میں سے آپ نے ابھی 2 قسموں میں بانٹ لیے۔ اب تیسرے قسم میں کون سے صیغے بچ رہے ہیں؟ جمع مؤنث کے 2 صیغے، یعنی جمع مؤنث کا کون کون سا؟ غائب والا اور حاضر والا۔ تو ایک ہو جائے گا یفعلنا، نون والا صیغہ، یفعلنا، اور دوسرا ہو جائے گا تفعلنا۔ یہ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آگے چلتے ہیں۔ یفعلنا، تفعلنا، دیکھیے غور سے، میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ مضارع کا فعل مضارع کی جو تبدیل ہوئی یعنی بدلی ہوئی شکلیں ہمارے سامنے ابھی آئیں گی، وہ کیوں بدلیں گی، کیسے بدلیں گی، کتنی ہوں گی، کون کون سی بدلیں گی، کون کون سی نہیں بدلیں گی، یہی سب کچھ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اب سب سے پہلے اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ یہ جان لینا ہے کہ ہمارے فعل مضارع کی گردان جو ہم ایک سیکوینس میں پڑھتے تھے، اس کو اب ہم نے اپنے اس سمجھنے کے لیے اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیا ہے۔ ایک رو میں ہمارے سامنے پیش والے تمام صیغے ہیں، دوسری رو میں آنی، اونا، اینا والے صیغے ہیں، اور تیسری رو میں جمع مؤنث کے 2 صیغے جو نون زبر نا والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 14 صیغے کاؤنٹ کریں گے آپ کو مل جائیں گے۔ اب پیچھے آتے ہیں پھر سے۔ اب یہاں پر فعل مضارع کے جو تغیرات کے تحت ہمارے سامنے اس کی 2 قسمیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 قسمیں۔ ایک
کا نام ہوتا ہے، دھیان سے دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے مضارع خفیف، ایک ہوتا ہے مضارع خفیف، خفیف لفظ بار بار آ چکا ہے، ہلکا۔ ایک ہوتا ہے مضارع اخف، اور تیسری وہ فارم جو آپ کے بائی ڈیفالٹ بناتے ہیں، مضارع خفیف یا مضارع اخف۔ اچھا، اس مضارع خفیف کو ہم لوگوں نے نام دیا ہوا ہے، اس کو ہم منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، منصوب، جیسے اسم کے تعلق سے آپ نے منصوب حالت پڑھی تھی، اور اس کو کہہ سکتے ہیں مجزوم، مجزوم، ٹھیک ہے۔ تو اچھی طرح اب آپ کو ڈائمینشنز طے ہو گئی کہ آپ کو پڑھنا کیا کیا ہے، بتائیے۔ آپ کو یہی تو پڑھنا ہے کہ فعل مضارع، یہاں سے سمجھیے کہ تغیرات پڑھنا ہے، اور فعل مضارع کے تغیرات میں آپ کو دو چیزیں پڑھنی ہیں، ایک مضارع خفیف پڑھنا ہے اور ایک مضارع اخف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہماری شروعات کس سے ہوگی؟ مضارع خفیف سے ہوگی۔ مضارع خفیف کا دوسرا نام کیا ہے؟ مضارع منصوب، یعنی منصوب بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ تو اب یہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ خفیف والی جو حالت ہے وہ کیسی ہوگی، دیکھنے میں کیسی ہوگی، کس طرح سے لکھی جائے گی، یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے۔ تو آگے بڑھیے۔ میں نے کہا آپ سے کہ آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ تمام کے تمام صیغوں کو کیا کر لینا ہے، تین اس میں بانٹ لینا ہے، کیٹیگریز کو۔ اب مضارع خفیف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اپنا عنوان یاد رکھیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، مضارع خفیف۔ ابھی اخف کی کوئی بات نہیں ہے، خفیف میں بھی ہم اسی کا دوسرا نام ہے منصوب، یہ بھی یاد رکھیے ساتھ ہی ساتھ۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا تھا، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظر کیسے آتے ہیں، یعنی کوئی بھی صیغہ فعل مضارع کا جب وہ منصوب ہو تو دکھے گا کیسے۔ اب وہی چیز سمجھ رہے ہیں، یہ جو گردان آپ کی لکھی ہوئی ہے جو بائی ڈیفالٹ بنتی ہے سب سے پہلی بار، وہ کون سی گردان ہوتی ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے پہلی والی حالت ہوتی ہے، پہلی والی شکل ہوتی ہے۔ تو پہلی والی شکل کو آپ کو سیکھنا نہیں ہوتا، وہ آپ جو بناتے ہیں وہ خود ہی پہلی شکل ہوتی ہے۔ دوسری شکل اب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، تو دوسری شکل کے صیغے کیسے دکھیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے پیش والے صیغے ہیں ان کو زبر سے تبدیل کر دیں۔ کیا کر دیں؟ پیش والے صیغوں کو زبر سے تبدیل کر دیں۔ تو ایک ہم آپ کو ایسے کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ اس میں کیا لگانا ہے، زبر لگانا ہے۔ اب باقی میں ہم اریز کر کے ایسے لگائیں گے، زبر، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہاں بھی زبر، پھر یہاں بھی زبر، پھر یہاں بھی زبر۔ تو کیا پتہ چلا آپ کو، پہلی قسم کے صیغوں میں پیش کی جگہ زبر لگا دیں گے، یفعلو سے یفعلا، تفعلا تفعلا، افعلا تفعلا، یہ سب کیا کیا بن گئے، یہ سب اب منصوب حالت میں آ گئے، خفیف ہو گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابھی کیوں ہوئے یہ ابھی کلیئر نہیں ہے، یہ آگے آئے گا نیکسٹ ٹاپک اسی کا، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف یہ ہوا کہ دکھتے کیسے ہیں جب یہ خفیف میں ہوتے ہیں، منصوب جاتے ہیں تو یہ نظر کیسے آتے ہیں، ایک بات۔ اچھا، اب دوسری قسم کے صیغوں میں کیا تبدیلی ہوگی اس کو سمجھ لیجئے۔ دوسری قسم کے جو صیغے ہوں گے ان میں آخر میں آنے والا نون جو ہے ڈراپ کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ نون ڈراپ کر دیا جائے گا۔ پہلی والی میں پیش کو زبر سے ریپلیس کیا جائے گا، دوسری والی قسم کے صیغوں میں نون ڈراپ کر دیں گے۔ تو پہلا کام ہم آپ کو ایسے کر کے دکھا رہے ہیں، نون کو کراس کر کے نون ڈراپ کر دیا۔ دوسرے میں اب ہم اریز کر کے لکھ رہے ہیں، دے دیجیے، صرف اریز کر دیں، اریز کر دیں، یہ نون سب کا اریز کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو الحمدللہ، جہاں یہاں تک دیکھیے ٹھیک ہے۔ یفعلا، تفعلا، 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 نون ڈراپ کیا تو لام الف، لام الف لاسٹ میں دکھا۔ جب یہ اونا والے صیغوں پہ آئے اور نون ڈراپ کری تو پھر یہاں پر نون ہٹانے کے بعد ایک اضافی الف بھی آ جائے گا۔ اب یاد ہوگا شروع میں آپ کو مضارع کی گردان کرتے وقت یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی اس نون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ آگے کبھی بھی ڈراپ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ الف ایک ایکسٹرا لگانی ہے۔ اچھا،
अब आपके सामने कितने सीगों का काम हो गया, यफ़अला, तफ़अला, 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 यफ़अलू, तफ़अलू, और फिर अब आ गया तफ़अलीना। तफ़अलीना ने सबसे, यहाँ भी वही काम करना है, पहले नून ड्रॉप कर देना है। अब जब नून ड्रॉप करा तो यहाँ पर क्या बची, या बची। आपको पता है ये नुक्ते वाली या तभी नुक्ते वाली होती है जब ये बीच में होती है, ठीक है, कनेक्ट की जाती है आगे या पीछे। लेकिन जब ये बिल्कुल लास्ट में आ जाती तो फिर ये या ऐसी नहीं रहती, ये या ऐसी बन जाती, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर भी ये तफ़अली लास्ट में आ रहा है, तो ये लाम, ये जो नुक्ते वाली या है, इसके नुक्ते हट जाएंगे और यहाँ पर ये पूरी या में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था बस, बाकी जेर जैसे लगा है वो लगा ही रहेगा। अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अगर आपको मुजारे की नॉर्मल गर्दान पता थी तो ये नॉर्मल वाली गर्दान में तब्दीली करके इसको क्या बना दिया गया, मंसूब बना दिया गया। अब आपका काम, पहली किस्म के सीगों वाला काम हो गया, दूसरी किस्म के सीगों वाला काम भी हो गया, तीसरी किस्म के सीगे जो बच रहे हैं इनका भी काम आपको करना है और इनको क्या बनाना है, खफीफ। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये खफीफ बन चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि तीसरी किस्म वाले सीगों में हमें कोई चेंज नहीं करना, यानी यहाँ पर नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी इनकी शक्ल में, इनकी तब ऐसी ही रहेगी ये शक्ल। आई बात समझ में इतनी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहला काम क्या है कि मुजारे मंसूब या मुजारे खफीफ दोनों नाम को एक साथ आपको जहन में रखना है। मुजारे मंसूब या मुजारे खफीफ, ये फेल मुजारे की वो शक्ल है जो अपनी नॉर्मल हालत में नहीं है, चेंज हुई शक्ल है। चेंज हुई शक्ल है तो कैसी है ये आपने देख लिया कि पेश वाले सीगों को जबर से रिप्लेस किया गया, आनी ऊना ईना वाले सीगों का नून ड्रॉप किया गया, और तीसरी किस्म के नून जबरना सीगे वालों को टच नहीं किया गया। अब ये आपकी पूरी की पूरी फेल मुजारे की खफीफ यानी मंसूब हालत सारे सीगों की तैयार हो गई। ये तो इनका ज़ाहिरी रूप था। अब ये ऐसा रूप बना ही क्यों, सवाल पैदा होता है। आखिर ये कैसे ये जरूरत आ पड़ी कि ये काम किया जाए। तो यह आपको मैंने पीछे स्लाइड में बताया है कि कुछ हुरूफ होते हैं जो, जिनकी वजह से, जिनके असर की वजह से ऐसा होता है। अब ये हुरूफ कौन से हैं और कितने हैं, सवाल यही तो है। तो इसको भी तय, इसको भी यहाँ डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे सामने हुरूफ आएंगे वो ग्रामर वाले बताते हैं कि उनकी जो तादाद है वो कितनी है, उनको समझ लीजिए, देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ हुरूफ हैं जो मुजारे के शुरू में जब आ जाएं तो मुजारे को खफीफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुजारे को खफीफ करने वाले हुरूफ। वहां तो मुजारे की गर्दान को देख लिया, ज़ाहिरी तौर पे कैसी है वो। अब मुजारे को खफीफ करने वाले जो हुरूफ हैं वो कौन से हैं, कितने हैं। तो देखिए पॉइंट वाइज सबको, सबसे पहले सिर्फ लिस्ट बना लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। लन, ओके, अन। अब कुरान करीम के बहुत सारे आपको अल्फाज क्लियर होंगे, बहुत सारे नए। इसी तरह कई, ये कई, काफ पे जबर लगा हुआ है, कई, काफ या जबर कई। लन, अन, कई, इजन, इजन, और फिर उसके बाद हत्ता, हत्ता। अब हत्ता लफ्ज कुरान में तिलावत करते वक्त बहुत आता है। इसी तरह लाम जेर के साथ ली। अब इनके नंबरिंग आप कर लीजिए तो ये कितने हो गए, 6। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। क्या बताया गया, लन, अन, कई, इजन, हत्ता। ऐसे ही आपको इसको याद कर लेना है। लन, अन, कई, इजन, और ये आते कहाँ हैं, ये मुजारे के शुरू में आते हैं। ठीक है, यानी ये हुरूफ जो है ये फेल मुजारे के स्टार्टिंग में आते हैं।
اور پھر یہ تبدیلی کیا پیدا کر دی انہوں نے مضارع کو منصوب کر دیا. اچھی طرح سمجھ لیا آپ نے. اچھا اب اس میں سے ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہے. اس میں یہ 6 تو لکھ دیے میں نے یہاں ایک ساتھ، لیکن اس میں جو شروعات کے 4 ہیں یہ میں ایک الگ بریکٹ میں کر دے رہا ہوں. یہ شروعات کے جو 4 ہیں پڑھیے آپ کہ لن ان کئی اذن، لن ان کئی اذن، یہ اصلاً مضارع کو خفیف کرتے ہیں. گرامر والے کہتے ہیں، یعنی جو عربی گرامر کے جانکار جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں یہ 4 حروف ہیں جو اصلاً کسی مضارع کو خفیف کرتے ہیں. شروع کے 4، آخر کے جو 2 ہیں وہ خود نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے ان کے بعد ایک ان جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. کیا کہا؟ ایک ان جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے. یہ ان اصل میں کیا کرتا ہے مضارع کو خفیف کرتا ہے، اور یہ نظر نہیں آتا ہے، یہ ہڈن ہوتا ہے. اب اس کی ایگزامپلس آئیں گے قرآن سے. ہڈن مطلب محذوف، یہ نظر نہیں آتا لیکن یہ ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ لن ان کئی اذن، ان میں خود طاقت ہے کہ یہ کسی فعل مضارع کو، نارمل فعل مضارع کو خفیف کر دیں، لیکن حتی اور لی خود نہیں کرتے، بلکہ ان کے بعد ایک ان جو ہے وہ ہڈن ہے جو کسی مضارع کو خفیف کرتا ہے. بس یہ اتنا پوائنٹ آپ کو جاننا ضروری تھا کہ یہ 6 کے 6 ایک ساتھ آپ کو بتائے جا رہے ہیں، لیکن ان 6 میں بھی 4 الگ ہیں، 2 الگ، اور اس کے بعد 7 8 9 10 کچھ نہیں. ان کی لسٹ آپ کو بالکل ایسے ہی سیکوینس میں یاد رہنی چاہیے. لن ان کئی اذن حتی، جیسے ہی آپ کو یہ الفاظ حروف آپ کے سامنے آئے تو آپ کے سامنے قرآن کی بہت ساری آیات میں آپ کو یہ ملیں گے. اور پھر اگر آپ وہاں تھوڑا سا ٹھہر کے غور کریں تو جیسے ہی یہ حرف ملے گا، اس حرف کے بعد آنے والا مضارع جو ہوگا، پھر مضارع کا جو صیغہ ہوگا، وہ آپ کو کیا ملے گا؟ خفیف ملے گا، وہ آپ کو منصوب ملے گا، نارمل حالت میں نہیں ملے گا. یعنی فعل مضارع کی گردان کی نارمل حالت بھی آپ نے دیکھ لی، اور اس سے چینج ہوئی حالت بھی آپ نے دیکھ لی. اب چلتے ہیں اس میں. ظاہر سی بات ہے جب تک کہ ایگزامپل سامنے نہیں آئیں گی تو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. اور اب پھر سے اپ خود کو بتائیں، آپ سمجھائیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، نہیں تو پھر کچھ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا. مضارع کے تغیرات پڑھ رہے ہیں. مضارع کے تغیرات کا مطلب یہ ہے کہ مضارع کی وہ حالت جو نارمل نہیں ہے، ایب نارمل ہے، وہ عام حالات میں نہیں ہے. نارمل حالت جو ہوتی ہے وہ بیس فارم ہوتی ہے. بیس فارم نارمل حالت کون سی ہے؟ وہی جو گردان آپ پڑھتے ہیں شروع سے، یذہبو تذہبو والی گردان جو آپ نے پوری پڑھ ڈالی. یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا، یہ جو پورا مکمل کیا یہ نارمل تھا، اور اس نارمل کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ مرفوع. پھر اس کا نارمل میں پہلی جو قسم ہے وہ خفیف کی، اور دوسری جو ہے وہ اخف کی. اخف کو ابھی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ خفیف کو پڑھنا اسٹارٹ کر چکے ہیں. فعل مضارع سے پہلے کچھ حروف ہیں جو اس کو منصوب یا خفیف کرتے ہیں، وہی آپ نے دیکھے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ منصوب یا خفیف حالت ہوتی کیسی ہے. اب اس کے بعد ان حروف کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا. اب اگلا سوال کیا ہو رہا ہے، مطلب آپ کو خود کوشچنس ریز کرنے ہیں اور وہی پڑھتے چلنا ہے کہ ان حروف کی میننگ کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے. ایک بات، یہ کس طرح کا اثر ڈالتے ہیں، کہ ان کا اثر کیسا ہوگا وہ پڑھنا. تو مضارع کو یہ کیسا بنا دیں گے، ٹھیک. تو ایک تو ان کی میننگ، اور دوسرا ان کا ایفیکٹ کیسے یہ اس پر. آگے دیکھیے، لن، لن کے اپنا کوئی حرف، ہاں یہ بھی یاد رکھیے یہ کوئی اسم نہیں ہے. گرامر میں کوئی بھی آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوتا ہے تو وہ یا تو اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. چوتھا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اسم بھی نہیں ہے، یہ فعل بھی نہیں ہے، یہ حرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. نمبر 1. اچھا، یہ حرف لن جو ہے اس کے اپنے کوئی الگ معنی نہیں، کوئی الگ میننگ نہیں، لیکن جب یہ
فعل مضارع پر داخل کیا جائے گا تو اس میں دو طرح کی میننگ میں تبدیلی ہوگی. جیسے میں سب سے پہلے کس کے بارے میں ہم سب پڑھ رہے ہیں؟ لن کے بارے میں. کیا بتایا گیا آپ کو؟ آپ ایک فعل مضارع لکھ لیجئے پہلے یہاں پر اور پھر اس سے سمجھیے. جیسے ابھی گردان پیچھے لکھی ہے نا آپ نے یفعلو، تو وہی صیغہ لے لیجئے یفعلو. ٹھیک ہے. اچھا یفعلو کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. ہو گئی بات. اب کسی وجہ سے اس یفعلو کے پہلے آپ کو کیا لانا ہے؟ لن لانا. تو جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر لن داخل کیا تو لن آتے ہی اس نے کیا کر دیا؟ مضارع کو کیا کر دیا؟ خفیف کر دیا. خفیف کا مطلب پیش والے صیغے میں زبر لگا دیا. تو لن یفعل، صیغہ کیا بن گیا؟ لن یفعل. اب یہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہی اس پورے چیپٹر کا حاصل ہے. اب ہو گیا وہ ہرگز، میں ریڈ پین سے لکھ دوں، وہ ہرگز نہیں کرے گا. وہ ہرگز نہیں کرے گا. اب آپ سب تھوڑا سا ذہن اپنا لگائیں اس میں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس طرح کے معنی میں کس طرح کی تبدیلی پیدا کی. تو دو تبدیلی ہمیں یہاں نکل کے آ رہی ہیں سامنے. وہ دو تبدیلیاں کیا ہیں؟ دھیان سے دیکھیے. ایک تو اس میں کیا کیا اس نے؟ ہرگز نہیں کی وجہ سے نمبر ایک زوردار نفی، مطلب کیا کچھ اس نے پیدا کیا لن کی وجہ سے. وہ جو چینجز ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ ایک تو زوردار نفی. زوردار نفی کا مطلب ایک ایسا نیگیشن جس میں ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، اسٹریس کیا جا رہا ہے، تاکید کے ساتھ کسی بات کا انکار کیا جا رہا ہے. زوردار نفی. دوسرا کاگی گے سے پتہ چلا کہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ مستقبل کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے. یعنی آپ نے پڑھی ہے یہ بات کہ فیوچر ٹینس سوری مضارع میں پریزنٹ کا بھی مفہوم لا سکتے ہیں. دیکھیے یہاں کرتا ہے اور فیوچر بھی. لیکن جب لن داخل ہوا تو اس نے ایک تو تبدیلی یہ کری اور دوسری تبدیلی لن نے یہ کری کہ ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کر دیا. ہرگز نہیں کا مطلب زوردار نفی، اور کرے گا مستقبل کے ساتھ اسے خاص کر دیا. وہ ہرگز نہیں کرے گا. اب آپ اور قرآن میں بے شمار اگزامپلس ہیں، اب کھلتی جائیں گی آیات آپ کے سامنے. ابھی تو صرف ایک آ رہا ہے، آگے انشاءاللہ ان بھی پڑھیں گے، کئی بھی پڑھیں گے، اذن بھی پڑھیں گے، اسی طرح حتی اور لی. ان سب کی اگزامپلس بھی آئیں گی قرآن سے. اور ظاہر سی بات ہے جب اگزامپلس آئیں گی تو اس میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا. کل ملا کر کے مضارع خفیف ہوتا کیسا ہے یہ آپ نے سیکھ لیا. مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کن حروف کی بنا پر ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ان میں سے پہلا حرف کون ہے؟ لن. وہ اس کے معنی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دو طرح کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. ایک تو زوردار نفی، دوسرا مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو اب آگے اگزامپل دیکھیے، لن والی اگزامپل قرآن سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل بڑی ڈھیٹ قوم تھی، بہت ڈھیٹ تھی. حضرت موسیٰ کو بہت پریشان کیا. تو ایک جگہ پر آتا ہے کہ وَإِذْ، اور جب، وا کا مطلب اور، از کا مطلب اور جب، قل تم یعنی ان سب نے کہا. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ. کیا کہا؟ اے موسیٰ. آگے دیکھتے جائیے کیا آنے جا رہا ہے.
लन नस्बिरा, लन नस्बिरा, लन नस्बिरा। और फिर आगे आ गया अला तामिन वाहिदिन। अब आपसे जो जो सवाल हो आप और करिए उन सवाल पर। तामिन वाहिदिन। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको कहीं पर शद नहीं दिखेगी, कहीं पर कुछ नहीं दिखेगी, तो मैं ये रॉ बिल्कुल फॉर्म में लिख रहा हूँ ग्रामर वाले रूल के मुताबिक। अभी इसमें तजवीद के कायदे जब अप्लाई होते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ लन नस्बिरा, नून पर आपको शद मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको तआमी वाहिदिन, ठीक है, वाव पर आपको शद मिल जाएगा, तआमीन इसमें मिलाएंगे। लेकिन हम अभी बिल्कुल बिल्कुल रॉ फॉर्म में लिख रहे हैं कि ग्रामर के फॉर्म में तआमीन वाहिदिन। थोड़ा सा गौर करिए क्या क्या कुछ आपने पढ़ा इसमें में से। आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने लन भी आ गया। इससे पहले अला तआमीन वाहिदिन आप पढ़ चुके हैं। तो मन ऐसा हो रहा है कि आपसे ये पूछें कि ये है क्या। देखिए गौर करें थोड़ा सा, ये पूरी एक मुरक्कब नहीं दिख रही आपको, अला तामिन वाहिदिन, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं। और ये कौन सी मुरक्कब है, गौर करिए यहाँ पर, वाहिदिन और तामिन, वाहिदिन तामिन इसम है, दोनों दोनों अस्मा है। और दोनों में गौर करिए तो दोनों की हालत सेम है, जिन्स और अदद हर एतबार से चारों एतबारात से मुताबिकत पाई जा रही है। लिहाजा पता ये चला कि ये मौसूफ, ये मौसूफ और ये इसकी सिफत, सिफत मौसूफ मिलके क्या बनाते हैं, मुरक्कबे तौसीफी। कुछ पुरानी चीजें भी बीच बीच में रिवाइज कर लेनी चाहिए। मुरक्कबे तौसीफी से पहले ये क्या आ रहा है, हरफे जार। जार जो है वो, उसे क्या चाहिए आगे, मजरूर। मजरूर किस में होना चाहिए, हालत जर में। तो ये पूरी मुरक्कबे तौसीफी इस जार, हरफ जार अला के लिए मजरूर बन गई। देखिए ये हालत जर में है, तामिन वाहिदिन, क्योंकि ये तामुन वाहिदुन भी हो सकता था, तामन वाहिदन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तामिन वाहिदिन। तो जार मजरूर दोनों मिल करके ये क्या बन गए, मुरक्कबे जारी। तो ये आपने मुरक्कबे जारी को भी देख लिया। एक बात, अब चलें अपने टॉपिक पर। यहाँ पर आ रहा है लन, या मूसा भी आप जानते हैं, या मूसा निदा और मुनादा। लन नस्बिरा, नून स्वाद, ये सॉरी स्वाद बा रा, ये रूट लेटर्स हैं इसके, बाब नून से आ रहा है ये। अब आप अबवाब सुलासी मुजर्रद पढ़ चुके हैं, तो ये क्या बन गया, सबारा। और नहीं, बाब उस नून से नहीं आएगा, ये बन जाएगा ज़रबा यज़रिबु, बाब बाद से आएगा। तो ये सबारा यस्बिरु, यस्बिरु। तो सबारा यस्बिरु, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे यस्बिरु से आपको सीगा जमा मुतकल्लिम वाला मिला, नस्बिरु, नस्बिरु। अब इस नस्बिरु से पहले आपने लन लगाया, ठीक है। नॉर्मल सीगा यही है नस्बिरु, लन के आने से सीगा फौरन चेंज हुआ और पेश वाला सीगा जबर में तब्दील हो गया। तो देखिए ये है, पेश वाला सीगा जबर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन बन गई लन नस्बिरा। अब क्या मतलब हुआ, नस्बिरु का मतलब क्या होता है, हम सब्र करते हैं या हम सब्र करेंगे। नस लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे। क्या मतलब हो गया, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे। किसने कही थी ये बात, बनी इसराइल ने कही थी।
حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے ان سے، جو قوم تھی بہت ڈھیٹ قوم تھی، تو اس نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی منا اور سلوا کے فارم میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، یہ ایک کھانا کھا کھا کے ہمارا جی اوب گیا ہے، اب ہمیں کچھ اور نیا چاہیے، ورائٹی چاہیے کھانے میں، طرح طرح کی ڈشز چاہیے، نام بتائے کچھ سبزیاں، ٹھیک ہے، یہ سب چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، ایک طرح کی ڈش پر اب ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو یہ وہی ہے، دیکھیے لن کا مفہوم یہاں پر آپ کو ادا ہوتا ہوا پتہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لن نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے، آپ نصبرہ کو، اس صیغے کو پکڑ نہیں پائیں گے کہ یہ نصبرہ ہے کون، کیونکہ آپ مضارع کو ڈھونڈنے کے چکر میں نصبرو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو یہاں پر نصبرہ۔ اسی طریقے سے اور بھی بے شمار اگزامپلز ہیں قرآن میں ملیں گی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لن تنالو، لن تنالو، وہاں ایسے لکھا ہوا ملے گا، چوتھا پارہ، اس کے پہلے اب یہ آگے لن آ رہا ہے۔ اصل میں صیغہ کیا تھا، یہ تنالونا تھا، لیکن تنالونا کو اونا ساؤنڈ والا صیغہ تھا، اونا ساؤنڈ والے صیغے کے پہلے جب لن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے، ایک الف لگ جاتا ہے، یہ بن گیا لن تنالو، یعنی تم سب ہرگز نہیں پہنچو گے، پاؤ گے، پا سکو گے، کسے نہیں پا سکو گے، البرہ، نیکی کے معیار کو، نیکی کو، یعنی تم سب ہرگز نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکو گے، حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم سب خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تمہیں محبت ہے، یعنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب تم نیکی کے معیار کو پہنچو گے۔ کسی پیٹی چیزیں، نظر سے گری ہوئی چیزیں، ادھر خود پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو دینے سے تم سوچو کہ ہم نے نیکی کر کے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ایگزامپل انشاءاللہ ایک بار اور آئے گا جب حتیٰ کو پڑھیں گے، تو وہاں پر یہ دونوں ایگزامپل اس آیت میں آ گئے۔ چوتھے پارے کی شروعات کی پہلی آیت جو ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اسی طریقے سے اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں، وہ لائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے شروعات میں ہی میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا تھا ٹیکسٹ قرآن کا، اس کو دیکھ لیجئے۔ وہ کیا تھا کہ وقالو، اور ان سب نے کہا، لن يدخل الجنت، لن يدخل الجنت، اور قالو، اب یہ قالو قالا یہ سب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس کو ابھی ہم ڈیکوڈ نہیں کر رہے ہیں۔ قالو وَإِذْ وَقَالُوا لن، اور پھر آگے آیا ید خلا، ید خلا، اور پھر فرمایا الجنت، الجنت، یعنی یدخل الجنت الا من کانا ہودن او نصارا، ہودن او کے معنی ہوتے ہیں یا اور، نصارا تو الا من کان ہودن او نصارا ایسے بھی لکھتے ہیں، اور ایسا بھی آپ کو لکھا ہوا قرآن میں ملے گا نصارا، الا من کان ہودن او نصارا۔ پھر آگے آتا ہے تل کا امانی امانی یوہم، تل کا امانی یوہم، یہ آپ کا پڑھا ہوا کوشچن آ گیا، آپ بتائیے گا اس کے بارے میں، امانی یوہم۔
मानी यूं है। फिर फरमाया कुल हातू, कुल हातू बुरहानकुम, इन कुंतुम सादिकीन। अब ये बड़ा सा टेक्स्ट है कुरान का, जिसको हमने मतलब पूरी एक आयत है जिसको तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं। इन कुंतुम सादिकीन, सादिकीना, ईना पहचानिए, सादिकीन। ये आयत मुकम्मल हो गई। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 111 है। देखिए ध्यान से, इसमें समझिए। यहाँ पर भी देखिए कुल वकालू, जमा का सीगा है कालू, और उन सब ने कहा, क्या कहा, लन यदखुला। अब यदखुलू है, उस यदखुलू से पहले लन लग गया, लन ने इसे क्या कर दिया, खफीफ कर दिया, और इसका मफहूम क्या हो गया, जोरदार नफी आ गई, और मुजारे जो है वो फ्यूचर के साथ खास हो गया। जिस यदखुलू का तर्जुमा आप पहले करते थे, वो दाखिल होता है, वो दाखिल होगा, अब तर्जुमा हो गया वो हरगिज नहीं दाखिल होगा। कहाँ, अल जन्नता, जन्नत में। ठीक है, जन्नत में। इल्ला, सिवाय, मन, जो, काना, था या है, यहूदन और नसारा, जो यहूदी और नसरानी है, वो ही सिर्फ दाखिल होगा जन्नत में, बाकी कोई दाखिल नहीं होगा। ये अल्लाह ताला, जब उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, जवाबन, तिल का, तिल का मीन्स, अब तिल का इशारा है, तिल का, अब करीब का इशारा है, बईद का इशारा है, मुअन्नस का है, मुजक्कर का है, ये आपको जानना है। अमानी युहुम, अमानी, अमानी ये आता है विशफुल थिंकिंग के लिए, मतलब विश, दीज आर देयर विशफुल थिंकिंग्स। ये उनकी अपनी, अपने तखयलात हैं, अपने गुमान हैं। अल्लाह ताला ने कहा, मतलब अल्लाह ताला ने उनको तंजिया ये बात कही, तिल का अमानी युहुम, ये उनकी अपनी ख्वाहिशें। जो ये समझते हैं ना कि मुसलमान आज क्या समझ रहा है कि मैं जन्नती हूँ, बाकी सब, हर मुसलमान, हर एक तबका, हर एक फिरका अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, बाकी सबको समझता है ये गुमराह है। तो यही कुछ अकीदा उन लोगों का भी था। वो यही कहते थे कि भाई जन्नत के अकेले अकेले हकदार तो हम ही हैं। बल्कि यहूदी तो समझते थे वी आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, कि हम सब अपने खुदा के महबूब बंदे हैं, चुनिंदा बंदे हैं। तो तिल का मानी यूं हम, अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि ये उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं। कुल हाथू बुरहानकुम, कुल, कुल फेले अम्र है, आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह जल्दी ही, कि कुल इनसे कहो, क्या कहो, हाथू बुरहानकुम। ठीक है, बुरहान कहते हैं दलील, ले आए दलीलें। ठीक है, अगर जाहिर सी बात है इस बात में वो सच्चे हैं तो दलील लेकर के आए, कोई है उनके पास एविडेंस, कोई प्रूफ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, उनसे कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो लाओ दलील। तो ये आयत थी जिसमें आपने ये लन यदखुला वाला मफहूम देख लिया। अब इस तरीके से कुरान का और भी टेक्स्ट है जो आप पर वाज़ेह होता जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी पहले की पढ़ी होंगी, कुछ इसमें अभी पढ़ना बाकी हैं। जैसे जैसे आप ग्रामर में आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई चीज़ें कवर करते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर आपने इसमें कई चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जैसे अ, ये जो काले यकुलू की ग्रामर है, ये भी इंशाल्लाह पढ़नी है। कुल पढ़ना है, ये ग्रामेटिकली तर्जुमा पता है वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी रहे, कुछ अल्फाज वोकेबलरी वो पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगती है। पैटर्न आपको पता है, सीगे बनाने का तरीका आपको मालूम है, तो सीगे नए बनेंगे, बेस आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। अब हमारे सामने अभी कई, लेकिन आज फर्स्ट डे तो सिर्फ एक बताया है, अभी आगे आपको पढ़ना है। अन कई इज़न हत्ता ली, ये क्या, इनका मफहूम होता है, और ये तब्दीली क्या पैदा करते हैं। ऐसी तब्दीली पैदा करते हैं वो तो पता चल गया कि खफीफ करते हैं, मफहूम की तब्दीली क्या हो जाती है वो समझना। तो फिलहाल आज के लिए क्लास में सिर्फ इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।